میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول اوسیا سے ہے. اس کے بعد جو کالج لیول کی ایجوکیشن ہے وہ پی ایف لو ٹوپا سے، اینڈ دین سو آن. آگے جو ہے نا ہماری ایجوکیشن جو ہے نا وہ دوسرے علاقوں میں ہے. اس وقت تک یہ کوسار یونیورسٹی کا کنسیپٹ نہیں تھا اور نہ کوئی ایسی کوئی یونیورسٹی یہاں پہ تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایک دو تجربات ہیں میرے تھوڑی سی اس کیریئر کے اندر جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. کتاب وہی ہوتی ہے جو یہاں پڑھائی جائے گی اور کتاب وہی ہے جو ایچیسن کالج میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں دو چیزیں میٹر کرتی ہیں، پڑھانے والے کی مخلصی اور پڑھنے والے کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ علم جو ہے نا وہ انبیاء کی میراث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے کہ جن کے ذہن ان کی طرح صاف ستھرے ہوتے ہیں. آپ چاہے کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، لیکن اگر آپ مخلصی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ فیئر ہوتے ہیں کہ بھائی اس ایجوکیشن سے مجھے جو ہے نا میرے ملک کو فائدہ ہوگا، میری قوم کو فائدہ ہوگا، ہمارے اس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف بھی جاتا ہے. میرے ایک مینٹور ہیں جو ہمارے ڈین ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائڈ سائنسز کے، ان میں ایک بڑا ایک خوبصورت ورڈ یوز کرتے ہیں OBES، آؤٹ کم بیس ایجوکیشن. آپ کوئی ایک ٹاپک اگر پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس کو ذرا ذہن میں اگر ہم رکھیں OBES کو، تو اس ایجوکیشن کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور وی ول بی ایبل ٹو فلو. کیا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح سے ہم اس ایجوکیشن پہ بات کریں گے. تو تھوڑی سی اس وقت سے نا سوئی اٹکی ہوئی تھی، تو ذہن میں جہاں جہاں جاتا گیا پھرتا گیا کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آئے تو میں نے لکھ لیا. پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ مجھے آپ نے مدعو کیا. میرے لیے آج سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم سر شمس بیٹھے ہیں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں. میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن طبقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایجوکیشن کیونکہ جسے کہتے ہیں، آج صبح میں ایک سیشن دے رہا تھا تو وہاں ایک جملہ تھا، اٹ از ان مائی بلڈ. تو یہ ایجوکیشن اٹ از ان مائی بلڈ. میں کیونکہ میرے پہلے استادوں میں قاری ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، میرے پڑوس میں بھی تھے. ابو اور میرے قاری ظہیر صاحب کے درمیان خط و کتابت بہت زیادہ چلتی تھی. تو اس میں وہ جو خط ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اس میں وہ یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں اور میری ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے. تو میری خوش نصیبی تھی کہ ایسے استاد ملے. پھر یہ خوش نصیبی آگے بڑھ کے ایسی زیادہ مطلب میری لگن اس سے اتنی بڑی کہ میں نے اپنا سسر بھی اپنا استاد ہی چن لیا. تو کچھ گزارشات ہیں جو میں خاص طور پہ، کیونکہ بہت سارے اپروچز ہو سکتی ہیں بات کرنے کی، لیکن میں کنٹیکسچوئل اپروچ لوں گا جس اس میں تعلیم کے مسائل زیر بحث آتے ہیں. نیچرل ہے کیونکہ ہم یہاں اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر تعلیم کے آپ کہیں کہ کوانٹیٹیو، کوالیٹیٹیو اور پھر اس کے جو تہذیبی اور کرداری پہلو ہیں، ان تمام طرح کے مسائل سے دوچار ہیں. یعنی 3 طرح کے مسائل میں ان کو جب سارٹ آؤٹ کرتا ہوں تو ایک تو کوانٹیٹی کا مسئلہ ہے، ہم اس کے ساتھ مسلسل لڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں لٹریسی کو پڑھایا جائے، زیادہ لوگ پڑھیں. سیکنڈ یہ ایشو ہے کہ کوالٹی کا مسئلہ ہے، جب ہم ورلڈ لیول پہ یا آپ کہیں کہ آج کی دنیا میں اپنی تعلیمی جو کارکردگی ہے، کاوش ہے، اس کو پیش کرتے ہیں تو خود محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور پھر ایک بہت اہم چیز اس کا تہذیبی اور کرداری پہلو ہے. یہ تعلیم یافتہ فرد زندگی کو حسن و خوبی سے گزار رہا ہے یا نہیں، ایسا ہمارے یعنی ایسی جو بھی تقاریب ہوتی ہے اس میں زیر بحث آتا ہے کہ جی ہم اس مسئلے سے تو بہت زیادہ دوچار کہ ہم مطلب اپنی تعلیم میں اپنی اقدار کو نہیں ڈھونڈ سکے، ہم اپنی نئی نسل کو اپنے دین کی روشنی میں تیار نہیں کر سکے. اپنا روایات، اپنا کلچر، اپنے معروف جو تھے وہ تو مطلب ہم نئی نسل کو نہیں دے سکے. بلکہ میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی عمریں آج 50، 60، 50 تو خیر میری ہو گئی، میں اس کو چند دن پہلے ہوئی تھی، تو جو زیادہ عمر کے، لیکن ابھی یہ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے. اچھا، دوسری ایک جو ابھی جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن اور اس ٹیچنگ اور یہ ساری چیزیں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے، تو کچھ چیزیں میں ویسے جنرلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر.
ایک تو یہ چیز کہ پہلے جب ہم نے خود پڑھا ریسرچ سے پہلے ہم جب ریسرچ کرنے جاتے ہیں، جب یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں، تو پہلے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار فزکس میں نے پڑھی ہے تو کیمسٹری ہے اور فزکس، اور مجھے بایولوجی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میری تو وہ فیلڈ نہیں آ رہی ہے، تو میں نے صرف فزکس کی طرف اور کیمسٹری پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد میں آگے جا کے انجینئرنگ ہے تو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، تو مجھے بایولوجی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، فزکس خالی صرف یہی ضرورت ہے. تو میں نے جو سیکھا ریسرچ کے اندر جا کے کہ اب ہمارے پاس جتنے بھی ایجوکیشنل فیلڈز ہیں ان کے اندر جو ہے ان کا مکسچر چل رہا ہے. بایولوجی جو ہے وہ آپ کے نیورل نیٹ ورکس جو ہیں، جو دماغ کے اندر، جو دل کے اندر آپ کے پاس جو ہیں، اور جو نیورل نیٹ ورکس ہیں وہ آپ کی انجینئرنگ کے اندر لازمی حصہ بن گئے. تو اس کے بعد میں نے سوچا، یار میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ہے کیوں. تو پھر ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی تو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اوور آل جو علم کا سرچشمہ، جو سورس آف نالج ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کے اندر سے جب شعائیں نکل رہی ہیں ڈفرینٹ نالجز کی نالج، تو جیسے اللہ تعالیٰ محترم امتیاز عباسی صاحب کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بہت جدوجہد کی. یعنی مرحلہ کس سال آپ نے 8ویں پاس کی؟ 98 کے بعد یہ 2020 میں جا کے یہ امتحان ختم ہوا، جو ہم ایک فضول پریکٹس تھی. اور امتیاز عباسی صاحب نے منسٹر جو مراد راز صاحب تھے ان کو کہا تھا کہ یہ بورڈ کا امتحان ہے، تو انہوں نے کہا بورڈ کا تو کس طرح ہے، تو ان کا یہ جو بلیک بورڈ پہ کرواتے ہیں سارا پرچہ. تو ان کے ذہن میں آئی تو آہستہ آہستہ اس سے جان چھوٹی اور نقل کا ایک رجحان ختم ہوا، جس امتحان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اسی طرح ماشاءاللہ کوثار یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر بلال صاحب نے اپنے خیالات بھی سنے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے. یہ یقیناً اگر میرے پاس نہ آتے اور میں نے ان کو 15-20 اداروں کے نام دیے اور یقیناً یہ گئے ہوں گے چل کر اپنے خرچے پر، اپنا ٹائم نکال کر، تو بچوں کو گائیڈ بھی کیا ہوگا، ڈیٹا بھی لیا ہوگا. یعنی اس طرح بہت کم استاد ہوتے ہیں کہ ان کو تو ایک بچہ بھی نہ داخل ہو ان کو تنخواہ تو ملنی ہے، کہ ان کا کام ہے پڑھانا، بچے لانا تو یونیورسٹی کا کام ہے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہے اور اپنا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کرنے کے لیے کامیاب انہوں نے کام کیا، اور بڑے اچھے ماشاءاللہ انہوں نے یہاں بھی باتیں کی ہیں. اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو 3 چیزیں ہم کر دیں کہ یہ جو تربیت ہے یہ ہماری تعلیم ہے، لیکن تربیت نہیں ہے، چونکہ آگے پھر ہم نے بورڈ کے رزلٹ دینے. ساجد صاحب نے بھی کمپٹیشن کرنا ہے پنجاب کالج کے ساتھ یا کیڈٹ کالج ہے، تو انہوں نے بھی. مجھے یاد ہے کہ کشمیری بازار کے اندر بھی ان کا ادارہ قائم تھا اور بہت سارے میرے اپنے قریبی بھتیجے بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مری کا جو اہم مسئلہ ہے اس کو اس ادارے کی صورت میں حل کرے. بہت سارے یہاں دوستوں نے، بلال بھائی نے، باسط بھائی نے، دوسرے حضرات نے ایجوکیشن کے خط و خال کو بیان کیا ہے، اور جس کرب اور درد سے ساجد صاحب نے اپنے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے کہیں وہ یہ ادارے باہر نہ نکال دیں. یہ بڑی خاص بات ہے. اور جو سورس بتا رہے ہیں کہ چونکہ علم اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں اسی سے رجوع کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ محض الفاظ تک نہیں ہے، کہنے تک نہیں ہے. اور جو لوگ صرف تعلیم پر نظر نہیں رکھتے، بچے کی تربیت پر بھی رکھتے ہیں، ایتھکس کی بات ہوئی، مورلٹی کی بات ہوئی، کریکٹر کی بات ہوئی، بنیادی چیزیں یہ ہیں. اگر ان لوگوں نے کہیں اس کو کہیں ٹچ دیا ہے، کہیں اساتذہ اکرام کے بچے ہیں جس طرح شفیق صاحب کے صاحبزادے باسط صاحب ہیں. یہ ڈاکٹر بلال کون ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالباسط کون ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ سارے میرے سٹوڈنٹس ہیں. 42 سال سے درس و تدریس سے منسلک رہا ہوں، اور جس وقت 5ویں کلاس میں تھا تو میں آتے ہوئے رجب صاحب میرے ساتھ تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ 5th کلاس میں بابو محمد عرفان صاحب اوسیا کے حاجی افتخار صاحب کے بڑے بھائی تھے،
وہ مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے مجھے پڑھایا 5th کلاس میں، حالانکہ انگلش اس وقت 6th کلاس سے سٹارٹ ہوتی تھی. تو پرنسپلز آف ایجوکیشن انہوں نے مجھے بتایا کہ دیر آر اونلی 3 پرنسپلز آف ایجوکیشن. نمبر 1 پنکچوئلٹی، نمبر 2 آنیسٹی، نمبر 3 ہارڈ ورکنگ. If you are not punctual, you are not honest. تو ساری زندگی جتنا عرصہ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزارا ہے، میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان 3 اصولوں کو میں نے اپنایا ہے، اور کبھی انہیں اپنا شعار بنایا ہے، کبھی بھی ان سے روگردانی نہیں کی. پنڈی رہتا تھا ہائی اسکول پھگواڑی میں. محترم بات کر رہے تھے تو زیادہ زور دیا گیا ہے کہ تربیت. تو بات یہ ہے کہ واقعی اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اور یہ فقدان اس لیے ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر وہی پروڈیوس کی جاتی ہے. تو مارکیٹ جب ہم دیکھیں، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو رہی ہوں، کوسار یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہی ہوں، CSS کا اگزام ہو، تو وہاں کہیں بھی تربیت کو ماپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے. وہاں صرف مارکس دیکھے جاتے ہیں، وہاں شکل تک بھی نہیں دیکھی جاتی. آپ اپلائی کرتے ہیں تو میرٹ بنتا ہے، تو پھر جو انہوں نے ایک بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے 100 جو آئیں گے اوپر والے ٹاپ والے ان کو بلائیں گے، چاہے وہ جس طرح کے بھی ہوں. ٹھیک ہے، فزیکلی ہمارے محکمہ ایجوکیشن میں بھی اساتذہ کی بھرتی ہوتی ہے، تو وہاں پر کوئی چیز نہیں، صرف کیا ہے ایک میرٹ بنتا ہے، باقی کوئی چیز یعنی تربیت کے حوالے سے کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سلیکشن کرائٹیریا جو ہے وہاں کوئی ایسی چیز رکھی جائے کہ جس طرح آرمی میں بعض اوقات ہوتا ہے بہت لائق بچہ ہوتا ہے تو کہتا ہے جی میرے سے نالائق تھا وہ ہو گیا میں رہ گیا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنا ایک خفیہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، جو صرف نمبر نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کی فزیکس بھی دیکھتے ہیں، اس کا ایٹیچیوڈ بھی دیکھتے ہیں، اس کو 4-5 دن وہاں ISSB میں رکھتے ہیں. اس ادارے کو میں نے میرے یہاں پہ عزیز جو میرے بھانجے ہیں ارسلان صاحب، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ اور بہت زیادہ سپورٹ، یعنی وہ میرے ساتھ حصہ دار بنے کہ آپ کے پاس کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ادارہ آپ چلائیں تو ہم اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے. عدنان بھائی، ابرار بھائی میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور بہت عزیز ہیں مجھے، جن کی یہ بلڈنگ ہے وہ بھی ہر طرح کا تعاون ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہوگا. لیکن روزی روٹی کے ذرائع تو پہلے سے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ اس سے کوئی پیسہ اگر ہم نے کبھی کما لیا تو اس کو ہم پھینک دیں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں پیسوں وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس ادارے کو کھڑا کریں کہ یہ مری میں پھر لوگوں کو شفٹ نہ ہونا پڑے پنڈی اسلام آباد کے، یہ نہ کہنا پڑے کہ ہے ادارہ مسئلہ لیکن ہمیں تو پنجاب کالج میں جانا پڑتا ہے معیار کے لیے فلاں. ہم اس سے بڑھ کر، یعنی ہمارا کمپٹیشن پنجاب اسکائی از دی لمٹ. میں کہتا ہوں ہمالیہ ڈیٹرمنس یور الٹیٹیوڈ ان کیریئر. مجھے بچے کہتے ہیں، میں کہا وہ میرے ذہن میں یہ فکرہ آیا اور میں کہتا ہوں اس کی ایک، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ہم ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہم ہمالیہ کے فٹ پر اس کو قائم کر رہے ہیں. تو ہمالیہ کا بالکل جو آغاز ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، میں اس کو تھوڑے تصرف کے ساتھ کہ اے ہمالیہ اے فصیلے وہ ہے کشور ہندوستان. اپنے پروگرام جو ہے جتنے اس میں ضرور آدھا گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ ایک ایسا سسٹم ضرور رکھیے گا جس میں بچوں کو یہ الگ موٹیویشنل پروگرام کرتا ہے، ایک اچھا مسلمان بناتا ہے. یہ بات جو ضروری ہے. یہ ادارے حکم والے جو ہیں چھوٹے بچوں کے لیول کے اوپر تو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ حفظ کا پروگرام ہے تو میں نے ذاتی طور پر بہت سے والدین سے پوچھا ہے اور بہت ہی زیادہ لوگ جو اس لحاظ سے جو وہ خوش بھی ہیں. پڑھتے پڑھتے بعد بچے حافظ بھی بن جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ ادارہ جو کالج لیول کا ہے، میں کہتا ہوں جب باہر نکلیں تو کبھی عالم بن کر نکلیں. تو بس مختصر تو ایک دم کھڑا ہو گیا. اس نے کہا وہ تو کوئی بہت سوبر خاتون ہوئی ہوں گی جنہوں نے اتنی بڑی بات کی. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دراصل بہت بڑی بات ہے. ہمیں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی ہیں. آپ چلے جائیے فیول پمپس کے اوپر، وہ پیٹرول ڈالے گا بالکل ایک اس کی گھمائے گا اور چھوڑ دے گا.
قدم قدم کے اوپر ہمیں لاپرواہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ہم بحیثیت مجموع ہم لاپرواہ ہو گئے. کوئی بھی کام پرفیکشن کرنے کے ساتھ نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے, اور نہ ہمیں اس طرح کی اب تربیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی اس طرح کا سیشن ہو جس میں گلیکسی ہوں یہاں اتنے عظیم لوگوں کی, تو اس کو پھر راؤنڈ ٹیبل ٹائپ ڈسکشن ٹائپ ہو. یہ تقریریں سنانا, سنتے چلے جانا, ایک کی تقریر سنی دوسرے کی غائب ہو گئی, دماغ سے محو ہو گئی, یہ شاید کوئی زبردست کام نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیٹھیں گے, مل بیٹھ کے ساجد بھائی کے وہ تجاویز بھی دیں گے, ہم سب مل کے ان کو انشاءاللہ قدم قدم کے اوپر جو بھی ہم سے ہو سکا دامے درمے قدمے سخ میں وہ ہم انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. اور اہل مدرسہ نے بدقسمتی سے خاص طور پہ اس دور کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو دوسری بات آخری وہ طلبہ کے لیے بھی میں اکثر کہتا ہوں اور اساتذہ کے لیے بھی کہتا ہوں, ہر فرد کے لیے. وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ یہ کا ملک ہے, کسی نسب العین کا ملک ہے. یہ سب چیزیں آج تعلیم کے میدان سے غائب ہو چکی ہیں. تو اس صورت میں جبکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے مارکیٹس کی طرح کھل گئے ہیں, سب سے زیادہ انحصار ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو منتظمین محتمم لوگ ہیں ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے اندر ایک مشنری اسپرٹ پیدا کریں. اقبال نے کہا تھا, شعر تو مجھے اس وقت نہیں یاد ہے لیکن یہ تھا اس وقت کہا تھا, اقبال 38 میں فوت ہوئے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کب اقبال نے کہا تھا. اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر انسان کے اندر توحید کا جوہر موجود ہو تو بے شک اس کی تعلیم فرنگیانہ ہو. اس فرنگیانہ تعلیم سے اقبال جیسے لوگ نکلے, محمد علی جوہر جیسے لوگ نکلے, اس طرح بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے نکلے جو فرنگیانہ تعلیم سے نکلے. باقی تو ہمارے تربیت کے حوالے سے کام کرنا اس طرح سے خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہو رہی. اگر اجتماعی طور پہ ہم لوگ تربیت کے حوالے سے کام کریں گے تو یقیناً اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے. تو یقیناً سر ساجد جیسے لوگ, اور یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ سر ساجد شاید یہ پہلے آپ لوگوں میں سے شاید بہت سے کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ سر ساجد ہمارے اس یونین کونسل کی اسپیشلی ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ صرف یہ کہ صرف اپنے تعلیمی ادارے میں بلکہ جتنے بھی یہاں پہ تعلیمی ادارے ہمارے اسپیشلی یونین کونسل میں وہاں پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے عملی طور پہ کام کر بھی رہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں. اور الحمدللہ سر کی سرپرستی میں ہماری ایک ایسی ٹیم لاسٹ ایئر ہم نے سر کا ایک درد تھا, ایک دکھ تھا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں تربیت ہونی چاہیے. یہاں پہ ہماری ٹیم موجود ہے جس میں ہمارے ریحان بھائی ہیں, ثاقب مسعود صاحب ہیں, سر حماد ہیں, باقی بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں جو تربیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور سر ساجد کی سرپرستی میں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ یہ ادارہ اور سر ساجد کی سرپرستی میں ہم باقی اداروں میں تربیت کے حوالے سے کام کریں گے. یہاں پہ ایک بات کہ ایتھکس کو بطور کیریکولم پڑھایا جائے. میں بلال بھائی سے یہ گزارش یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ انفرادی طور پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, یہاں پہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے بچوں کے ایتھکس پہ اور مورلس پہ میں نے ایک بک لکھی ہے, ایک ٹیکسٹ بک میں نے لکھی ہے الحمدللہ, کہ جو میری بک اس وقت پاکستان کے راؤنڈ اباؤٹ 250+ اسکولز میں ایز اے کیریکولم پڑھائی جاتی ہے اور الحمدللہ اس کے بہت زیادہ خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اور جیسے سر نے بات کی تھی کہ تربیت کا مقصد وہ کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ابھی میں منہاج اسلامک سینٹر میں بطور ڈائریکٹر یہاں پہ تعینات ہوں. اور علم کی بات ہو رہی تھی, علم جو دوست ہوتے ہیں ان سے ہماری دوستی ہوتی ہے, بڑی اچھی باتیں تھیں. اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب علم کی بات ہوتی ہے تو علم کا چونکہ مبدا اور ابتدا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر جو وحی اتری قرآن مجید اقرا کی صورت میں وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پھر اصحاب صفا جو آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو چونکہ وہاں پہ جتنی بھی صحابہ کرام تھے انہیں علم بھی پڑھایا جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی جاتی تھی. وہ سلسلہ آگے چلتا رہا تاریخ میں. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اہل علم و دانش سب تشریف فرما ہے. تاریخ میں فارابی بھی بنے, ابو علی سینا بھی بنے, ابن الحیثم بھی بنے, غزالی بھی بنے.
تو وہ بیک وقت ان کے پاس دین کا علم بھی ہوتا تھا اور دنیا کا علم بھی ہوتا تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اس ایک نظریے کو، یعنی جو شخص جسی مدرسے سے، جس یونیورسٹی سے نکلتا تھا، وہ بیک وقت اس کے پاس دنیا کا بھی علم ہوتا تھا اور دین کا. نیکسٹ انشاءاللہ اسپیشلی کریں گے. اور میں اپنی جو میری اب یہاں پہ ٹیم ممبر بھی ہوں گی، میری بیٹی ہیں، میری شاگرد ہیں مس ہمرا، میں ان کی یعنی خصوصی کمٹمنٹ کو سلام کرتا ہوں. مستقلاً بیٹھی رہیں، فوری طور پہ شروع میں آئیں اور خود آئیں. خواتین کو نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں، اس پروگرام کو میں نے سننا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. تو بہت شکریہ، سب کا بے حد شکریہ. محترم قاری مبشر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں گے، اور مرحومین کے لیے محترم ڈاکٹر امتیاز عباسی صاحب کے لیے اور حافظ سلیم محمود عباسی صاحب کے لیے، بے شمار لوگ یاد ہیں، کچھ یاد نہیں، سبھی کے لیے انشاءاللہ وہ دعا کریں گے. خصوصاً حیدر بھی عطا کر. بات میں نے یہاں کوئی بات نہیں کرنی تھی. میں نے نہایت درد اور رقت کے ساتھ ان سے درخواست بھی کی تھی، ہمارے جو عزیز ہیں اسٹیج سیکرٹری، کہ مجھے امتحان میں ڈالے بغیر بس فری ہی کر رہے. لیکن شاید یہ بھی کچھ ستم کرنے کے عادی ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بھی ستم سہنے کا عادی ہے. بات چل رہی تھی یہاں پر ڈاکٹرز کی. میں یہاں سے بیٹھا ہوں. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین، آج جتنی دیر بھی یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اچھے اچھے کلمات ادا کیے میرے مولا. صرف تعلیم کی خاطر نہیں، تربیت بھی اور خیر خائی کے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں میرے مولا، ان کے روشن مستقبل کے لیے میرے مولا ہم سب نے سر جوڑ کر ان کی خیر خائی کے لیے ہم ساجد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے. گزارشات، اپنے نظریات، اپنے تجربات اور گولڈن ورڈز کے ساتھ میرے مولا انہوں نے اس مجلس کو چار چاند لگائے. میرے مولا ہر ایک کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا اور جس طریقے سے انہوں نے گزارشات کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، اس مادر علمی کی آج بنیاد ہے، افتتاح ہے، یہ تقریب ہے. میرے مولا اس کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں نصیب فرما. اس میں ترقی میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما. میرے مولا جو بھی ایجوکیشن سے جو لوگ وابستہ تھے، جو لوگ وابستہ ہیں، جو پورے تسلسل سے جن کے نام لیے گئے، جنہوں نے ابتدا کی، تگ و دو کی، مشکلات میں سے اور کٹھن مراحل میں سے گزر کر الہ العالمین تعلیم کو عام کیا اور لوگوں کی خیر خائی کے لیے کام کیا.